بابر اوان صاحب، تحریک انصاف کہتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کا واحد حل نئے الیکشن ہی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نئے الیکشن کے بعد سیاسی اور معاشی بحران کا خاتمہ ہو جائے گا؟ دیکھیے، تھوڑا سا پرسپیکٹو کے بغیر اس کو نہیں سمجھا جاتا۔ جب یہ سائفر کے ذریعے سے فورن رجیم چینج ایکسیکیوٹ ہوئی تو یہ کہا گیا تھا کہ ڈالر 100 روپے پہ ہے، کہا گیا تھا کہ استحکام آئے گا، کہا گیا تھا کہ بڑی تجربہ کار ٹیم ہے۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریباً 10-11 ہفتے ہوئے ہیں صرف اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو برسر اقتدار آئے ہوئے۔ یہاں آپ نے انٹرو میں ایک لفظ کہا، اس پہ بھی میں بات کر دوں کہ یہ حکومت کا حق نہیں ہے کہ وہ پورا کرے عرصہ، یہ اکثریت کا حق ہوتا ہے اسمبلی میں کہ وہ پورا کرے، اور اکثریت کو نکال کے جو اقلیت بٹھائی گئی ہے اس کے لیے ایک جو ڈیفیکٹر ہے اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن۔ یہ تو ایک اتنا سری کھلا اور بھدا مذاق ہے کہ لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا پنجاب کے الیکشن میں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ استحکام کا راستہ کیا ہے؟ دنیا میں جو ملک اس وقت ترقی کر رہے ہیں وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں ڈیسیجن کہاں سے ہوتا ہے؟ وی دی پیپل، ووٹر وہاں پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر ایک ووٹ کی میجورٹی سے جو گورنمنٹ بنتی ہے وہ گورنمنٹ اس کو عرصہ دیا جاتا ہے کہ اس عرصے میں وہ پرفارم کر کے دکھائے۔ اب یہ جو رجیم چینج آئی اس کے بعد ہمارا موقف دو طرح سے ہے۔ ایک، آج الیکشن کمیشن نے مذاق کیا ہے قوم کے ساتھ تازہ ترین، اور وہ مذاق یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو 4 مہینے پہلے پی ٹی آئی نے ریزائن کیے تھے، جن کو اس وقت قاسم سوری نے ایکسیپٹ کر لیا تھا ایز ایکٹنگ اسپیکر، ان کو آج چونکہ نون لیگ کی حکومت نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا، اس لیے ہم ان کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت استحکام کا راستہ وہی ہے جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بتا نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں جو ہمیں لائے تھے وہ ہمیں سنبھالیں، یہ کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہمیں چلائیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہماری مدد کرے۔ پاکستان میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بزنس کمیونٹی کے کسی لوگوں کو بٹھائیں یا ان سے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے، کہ ہم ان ملکوں کی صف میں تیزی سے، 4 ملکوں کی صف میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ ہماری یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، بٹ دس از مائی پرسنل اوپینین، میں اس کو روک نہیں سکتا، میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کھل کے کہ جو ڈیفالٹ کی طرف بھاگ رہا ہے، اور اسی لیے پاکستان کے ریاستی اداروں کے لوگ بھی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ یہ ایک مصنوعی نظام ہے جس کو مصنوعی نظام تنفس کے ذریعے سے زندہ رکھا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے ممکن۔ میں اس کی آخری کامنٹ اس پہ میرا یہ ہے کہ اس وقت کے پی میں ہم ہیں، پنجاب میں ہم ہیں، جی بی میں ہم ہیں، اے جے کے میں ہم ہیں، پی پی ہے سندھ میں، اور جس کو یہ بڑا تانا دیتے تھے باپ پارٹی، مطلب براری کے لیے اس کو باپ بنایا گیا ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، اور ان کی گورنمنٹ ہے سندھ میں۔ یہ تو گولڑا موڑ سے لے کے بھاراکو موڑ تک 7 کلومیٹر کے علاقے میں بیٹھ کے کوئی آدمی جو باہر ہی نہیں نکل سکتا اس شہر میں، پبلک میں نہیں جا سکتا، وہ یہ کہے کہ میں ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے میں وہی ہوں اور مجھے پھر ایک دفعہ آپ آزمائیں، یہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے۔ اس کو ماننا چاہیے اور فوری طور پہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور ناقابل اصلاح، بڑے میں محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں، حالات ہو چکے ہیں، یہاں سے ان کو موڑ کے لانا مشکل ہوگا۔ بات آپ بالکل ٹھیک کریں، حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، معاشی حالات بھی۔ سیاسی استحکام تو آ جائے گا جس کی بھی حکومت آتی ہے، لیکن اس وقت معاشی صورتحال جس قدر بگڑ چکی ہے، بالفرض اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جاتی ہے تو وہ ان مسائل سے کس طرح سے نمٹے گی؟ جن ملکوں کا آپ نے حوالہ دیا، ان ملکوں کی اگر ہم معیشت دیکھیں تو معیشت بھی اسٹرانگ ہے، وہ لوگ معیشت کے اعتبار سے لانگ ٹرم پالیسیز بناتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی حکومت بھی آئے گی تو معاشی اعتبار سے ایسی پالیسیز بنائے گی کہ سیاسی استحکام میں اتار چڑھاؤ آتا رہے لیکن معاشی عدم استحکام نہ آئے؟ سوال بہت لمبا ہو گیا ہے، مجھے جو سمجھ آئی ہے اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا کہ جو بھی حکومت آئے تو سیاسی استحکام آ جاتا ہے، تو لائے نا حکومت 4 مہینے معاشی استحکام کے بارے میں بھی پوچھا، معاشی استحکام کے لیے آپ لوگوں کو لانگ ٹرم پالیسیاں بنانی پڑیں گی۔ ایک سیکنڈ لیٹ می ریسپونڈ ناؤ، میں نے سن لیا سوال پورا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ آئے تھے نا اسی نام کے اوپر کہ ہم استحکام لائیں گے، تو لائیں نا، ہم نے کوئی ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور قوم نے ان کی کوئی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے؟ وہ تو فیل ہو گئے، بلکہ ان کو تو پیچھے پھٹے لگا کے کھڑا کیا گیا ہے۔ تو یہ ڈیلیور کریں، اور کتنا یہ ٹائم مانگتے ہیں کہ جی ہمیں پھر اور موقع دیا جائے اور مزید موقع دیا جائے؟ ملک کے 72.5 سال میں کسی طرح سے
ایک جگہ یا دوسری جگہ بینیفیشری یہی لوگ رہے ہیں اور انہی کی پارٹیاں اور ان کے اجداد رہے ہیں. آپ نکال کے دیکھ لیں یحییٰ خان کے ساتھ کون تھا, آپ نکال کے دیکھ لیں ایوب خان کے ساتھ کون تھا, آپ نکال کے دیکھ لیں ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کون تھا, آپ نکال کے دیکھ لیں مشرف کا کون حامی تھا اور کس نے اس کو وردی میں ووٹ دیا تھا. تو یہ رہے ہیں نا پہلے, اس میں سے 3-3.5 سال آپ نکال دیں عمران خان کے. اب آپ نے جو کہا کہ معاشی استحکام کس طرح سے آ سکتا ہے, معاشی استحکام کا میں آپ کو 2 ڈینومینیٹر بتاتا ہوں. یہی معیشت تھی ملک کے اندر 400 ارب سے زیادہ پیسے لوگوں کو احساس پروگرام اور دوسرے پروگراموں کے ذریعے سے ان کے گھر میں دیے گئے, عمران خان نے اس پہ اپنی فوٹو نہیں لگائی. یہی معیشت تھی جس کے ذریعے سے ہم نے لنگر خانے بھی چلائے اور پناہ گاہیں بھی چلائیں, اور صحت کارڈ 1 ملین آپ کے ورکرز کو بھی شاید ملا ہو یا آپ کے محلے میں ملا ہو, کسی سے پوچھ لیجئے گا, لوگوں کو براہ راست پیسے دیے گئے. اب وہ پیسے کہاں گئے سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے کہ سارے, میں اب آپ کو میں بتاتا ہوں, سارے وزیروں نے نئی گاڑیاں خریدی ہیں. کیا یہ غریب ملک ہے؟ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کروڑوں روپے سے جو سوئمنگ پول ہے اس کو ٹھیک کرایا گیا ہے. کیا یہ غریب ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ سب نے اپنی تنخواہوں میں اور پرکس اور پریولیجز میں اضافہ کر لیا ہے. کیا یہ غریب ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اگر فزیکل مینجمنٹ, ڈسپلن اور احتساب 3 چیزیں ہیں, یہ ہو جائیں تو یہ ملک واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہے. لیکن تاخیر کرنے کے بعد, مثال کے طور پہ فرض کریں کہ پیٹرول چلا جاتا ہے 300 سے اوپر ڈالر, جب 250 کے اوپر آپ کے پڑوس میں بک رہا ہے اور انٹر بینک ریٹ آپ کا 145 ہے, سارا ڈالر کل سے سمگل ہو کے وہاں جا رہا ہے, یہاں کوئی ڈالر بیچنے والا ہی کوئی نہیں ہے, انٹر بینک میں بھی لوگوں کو نہیں مل رہا. ایل سی جو کھولنے والے ہیں ان سے آپ پوچھیں, ان کی بھی ایل سی نہیں کھول رہی. تو پرسوں یہ ہوگا کہ گاڑیاں بند ہوں گی اور اس کے بعد پی آئی اے بند ہوگا اور پھر باقی جہاز بھی رک جائیں گے. یہ میں بتا رہا ہوں. بابر اعوان صاحب, تحریک انصاف اب کرنے کیا جا رہی ہے حکومت, اور لوگوں کو موقع ملے فیصلہ کرنے کا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہو, لوگوں کو موقع ملے فیصلہ کرنے کا.